نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو پاکستان غزہ فورم کی دوسری ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ ایک انتہائی اہم موضوع کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جو کہ آپ یقیناً کیپشن دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ایک مطالبے کے بارے میں جو کہ ان تمام تناظیم یا ان آرگنائزیشنز کی طرف سے کیا جاتا ہے جو کہ غزہ کے لیے کام کر رہی ہیں، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کو اسرائیل کے خلاف ملٹری ایکشن کرنا چاہیے، ایک ایسا ڈیسیسو ایکشن، ایک اسٹیپ لینا چاہیے جس سے اسرائیل ونس اینڈ فار آل ختم ہو جائے، اس کا حملہ رک جائے۔ اور کہنے کو اور دیکھا جائے اگر تو یہ جو مطالبہ ہے یہ کافی حد تک، بلکہ انفیکٹ مکمل طور پہ ایک الٹیمیٹ سلوشن ہے، کیونکہ اسرائیل کو جب تک پکڑ کے نکالا نہیں جائے گا اس خنجر کو جو کہ امت کے قلب میں پیوست ہے، تب تک یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک اس صہیونی پنجے کو پکڑ کے توڑا نہیں جائے گا تب تک ہماری امت کا خون بہتا رہے گا۔ لیکن اس سلوشن کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے، اس مطالبے کو منوانے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہم ذرا موجودہ صورتحال دیکھتے ہیں۔ غزہ میں جاری جنگ کو قریباً 1 سال مکمل ہونے کو ہے۔ اس 1 سال میں 40,000 سے بھی زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہوئے ہیں، اور ان 40,000 سے زیادہ مسلمانوں کے اندر آدھی سے زیادہ ننھے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان زخمی ہیں، اور ان میں کئی ہزار ایسے ہیں، اور ان میں خاص کر بچے بھی ایسے ہیں جو کہ اپنے اعضاء کھو چکے ہیں اور ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکے ہوئے ہیں۔ ان میں کئی ہزار بچے اس طرح کے بھی ہیں، چھوٹے بچے جو کہ غذائی قلت کی وجہ سے موت کے دھانے پر اور ان کی روزانہ کی بنیاد پہ اموات ہو رہی ہیں، ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ کئی ہزار فلسطینی بچے اور بڑے ایسے ہیں جو کہ صہیونی جیلوں کے اندر قید ہیں، وہاں پہ ان پر ظلم و تشدد کیا جاتا ہے۔ اور سب سے تکلیف دہ چیز، جو سب سے زیادہ ہمیں جھنجھوڑنے والی، ہماری اوقات دکھانے والی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ امت کی بیٹیاں، امت کی عزت، امت کا وقار، امت کی غیرت، امت کی مائیں بہنیں بیٹیاں، غزہ کی خواتین، وہ اسرائیلی عقوبت خانوں کے اندر قید ہیں، اور صرف قید نہیں ہے، وہاں پہ ان پہ جسمانی، ذہنی اور جنسی تشدد کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ 1 سال سے ہو رہا ہے، ویسے ہو تو کئی سالوں سے رہا ہے، لیکن یہ جو حملے کے بعد اسپیسیفکلی جو زیادہ کارروائیں بڑھی ہیں، قریباً 1 سال سے ہو رہا ہے۔ اس پورے 1 سال میں ہماری امت کہاں تھی؟ ہم پاکستانی کہاں کھڑے تھے؟ ہم کہاں پہ تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ ہم ایک ڈاکٹر عافیہ کے روتے ہیں، ہماری کئی 100 خواتین ایسی ہیں جو کہ اسرائیلی حکومت خانوں میں قید ہیں، وہ صرف قید نہیں ہیں، ان کے ساتھ تمام طرح کے مظالم ان پہ ڈھائے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہماری غیرت، ہماری حمیت، ہمارا وقار سب کچھ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اس تمام عرصے میں جب 1 سال گزرنے کو ہے، امت کہاں تھی؟ ہم کہاں کھڑے تھے؟ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ اور اگر بات کی جائے پاکستان کی، کہ پاکستان میں کیا صورتحال ہے، پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ غربت ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، بے روزگاری ہے، لا قانونیت ہے، پاکستان کے اندر بدامنی ہے۔ پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے، جو اس کا سماجی نظام ہے، جو اس کا معاشی نظام ہے، مکمل طور پر تباہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ انسانی جانوں کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہی۔ جب لوگ، عام عوام نکلتی ہے اپنی آئینی مطالبات کو منوانے کے لیے، اپنی حقوق مانگنے کے لیے، جمہوری طریقے سے احتجاج کرتی ہے، پروٹیسٹ کرتی ہے، تو ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے جو مجرموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات صرف اتھارٹیز تک محدود نہیں ہے، عام لوگ بھی جب کسی کا کسی پہ بس چلتا ہے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے، اس کے بعد وہ سلوک کرتا ہے کہ اللہ کی پناہ، یعنی کیا اتھارٹیز، کیا عام عوام، سب ایک ہی طرح کے جرائم میں ملوث ہیں۔ یعنی پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے وہ تو خیر پہلے سے تباہ ہو چکا ہوا ہے۔ پاکستان کا جو معاشی نظام ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، پاکستان کا سماجی نظام وہ بھی تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب ہمارے ملک کے اندر اتنی ڈس انٹیگریشن ہو، اور جو ہمارے ملک کے اندر جو طاقتیں موجود ہیں وہ بجائے ملک کو بنانے کے، ملک کی تخریب میں ملوث ہیں، وہ ہر ایک طاقت اپنے لیے ایک الگ اسٹیٹ بنانا چاہ رہی ہے، اور اس کے لیے وہ ملک کو توڑنا چاہ رہی ہیں۔ جب یہ صورتحال ہو اور دنیا کے اندر ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہو، پاکستان کے امیج ایسا جا رہا ہو کہ یہ بیکاری ہیں، یہ فتنہ پرور لوگ ہیں، ہماری کی اوقات کی حیثیت دنیا میں باقی نہیں رہی، نہ دنیا میں ہماری کوئی حیثیت ہے، اور ہم اپنے اندر سے اپنے آپ کو توڑ کے الگ الگ اسٹیٹس بنانا چاہ رہے ہیں۔ ہم اپنے اندر، ہر ایک بندہ پاکستان کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، ہر ایک بندہ معاشرے کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں، ایسے ملک کے اندر ایسی قوم کیسے اسلام کی خاطر اپنی فوج بھیج سکتی ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اپنی فوج بھیج سکتی ہے، جبکہ وہ ملک اور وہ قوم خود اسلام کے خلاف چل رہی ہو؟ جب ہمارے ملک کے اندر ربا عام ہو چکا ہو، ربا سے مراد کیا ہے؟ ربا سے مراد اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ جب اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، ہم کیسے اللہ کے دشمنوں سے جنگ کر سکتے ہیں؟
جب ہمارے اندر فحاشی اور عریانی کو ہر سطح پہ پھیلایا جا رہا ہے، اس کو فروغ دیا جا رہا ہو، تو پھر ہم کس طرح سے ہم اللہ کی خاطر لڑ سکتے ہیں؟ اور بے حیائی کا مطلب کیا ہے؟ بے حیائی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو پھر جو چاہے کرو. کیونکہ حیا جب انسان میں باقی نہیں رہتی اور معاشرے میں جب حیا ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے سامنے کوئی مورالٹی، کوئی کسی قسم کی کوئی ڈگنیٹی، کسی قسم کی کوئی ایتھیکل ویلیوز کچھ باقی نہیں رہتا. ہمارا معاشرے بھی اس گراوٹ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، وہ بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. کرپشن ہمارے یہاں بہت عام ہو چکی ہوئی ہے. جب ہمارے معاشرے کے اندر ربا، ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی، ہمارے معاشرے کے اندر کرپشن اتنی عام ہو جائے، تو ہم کس طرح سے اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ کر سکتے ہیں؟ ہم اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی مہم کر سکتے ہیں؟ تو اس طرف جانے سے پہلے ہمیں اس کے لیے پہلے خود کو تیار کرنا ہے. ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اسلام کو نافذ کرنا ہے. ہم نے اپنے اوپر، اپنے گھروں پہ، اپنے محلوں پہ، اپنے گلی بازاروں میں، اپنے اسکول، کالجز، یونیورسٹی کے اندر، اپنی مساجد کے اندر، ہر جگہ پہ اسلام کے بارے میں بات کرنی ہے. اور صرف بات نہیں کرنی، ہم نے اسلام کے نفاذ کی بات کرنی ہے. اور ہم نے پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری اسٹریٹجی کے ساتھ، پوری کمٹمنٹ، پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہم نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. اور اس راستے میں ہمیں جب اللہ کے لیے بلایا جاتا ہے، ہمیں اللہ کے رسول کی خاطر بلایا جاتا ہے، ہمیں اللہ کے نبی کے نظام کے لیے بلایا جاتا ہے، ہمیں اللہ کے راستے میں اپنی جان، مال، وقت کی قربانی کے لیے بلایا جاتا ہے، تو ہمارے سامنے اپنے والدین کی ذمہ داری آتی ہے. ہمارے بھائی، ہمارے خاندان، ہماری اولادیں، ہماری ازواج، ہمارے مال و دولت، ہمارے کاروبار وغیرہ، ہمارے اور مالی معاملات، ہمارے گھروں کے معاملات، ہمارے خاندان کے معاملات، ہمارے سامنے ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ ہمیشہ ہم ان چیزوں میں اپنے آپ کو بزی کر لیتے ہیں، اور پھر ہم اللہ کے دین سے خود کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں. اللہ کے دین پہ کام کرنے کے لیے خود کو فارغ نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارے سامنے بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو سنیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن کے اندر. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری ازواج، تمہارے خاندان اور تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں، اور تمہارے وہ کاروبار جن کی تمہیں خراب ہونے کا ڈر ہے، جن کی مندی کا تمہیں خطرہ ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہیں، اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو بس انتظار کرو. بس تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ تم پہ لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا امر لے آتا ہے. اور اللہ کا امر کیا ہے؟ اللہ کا امر یہی عذاب ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو جتنے ہمارے بہانے، اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ایک کر کے ٹارگٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ایک کر کے مینشن کیا. اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہیں ان میں سے کوئی چیز، یا تمہیں یہ سب چیزیں اللہ کے راستے سے روکتی ہیں، تو بس تم انتظار کرو اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ اپنا امر لے کے آ جائے. اور وہ اللہ کا امر کیا ہے؟ وہ اللہ کا امر یہ ہے، اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اور ڈرو اس فتنے سے، اس عذاب سے جو صرف تم سے ظالموں کو نہیں پہنچے گا. یعنی ایک تو وہ جو کہ مجرم ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ ظالم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس فتنے سے ڈرو، اس عذاب سے ڈرو جو صرف ان کو نہیں پہنچے گا جو ظالم ہیں، بلکہ ان کو بھی پہنچے گا جو اس کو دیکھ کے خاموش رہے، جو کہ ان چیزوں میں مصروف رہے جن کا اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ذکر کیا. تو اگر ہم اپنی ذاتی زندگی میں مگن رہے، تو اللہ تعالیٰ ہم پہ پھر وہ عذاب لے کر آئے گا جس کا ہم ابھی شکار ہو چکے ہیں آلریڈی. ہم نے پہلے افغانستان پہ حملہ ہوا، ہم خاموش رہے. ہمارے اپنے ملک میں پھر کتنی زیادہ بدامنی ہوئی، ہمارے ملک میں کتنی دہشت گردی، کتنی زیادہ فتنہ فساد ہوا. اب غزہ پہ حملہ ہوا، ہم لوگ پھر خاموش رہے. اب ہمارا ملک اندر سے ٹوٹ رہا، بالکل تباہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. تو یہ وقت ہے کہ ہم اپنی تمام ذاتی چیزوں کو چھوڑ کر اپنی ذاتی زندگی سے نکلیں. ہم اس ببل سے نکلیں جس میں ہم لوگ گھسے ہوئے ہیں. اس ککون سے باہر نکل کے ہم اپنی نظر کو وسعت دیں، اور ہم پورے قوم کے لیے، پوری امت کے لیے کام کریں. ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کریں، کیونکہ اس میں صرف کوئی امت کا صرف نفع نہیں، اس میں ہمارا اپنا ذاتی نفع بھی. ہماری دنیا اور ہماری آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اللہ کے دین کے نفاذ کی محنت کے اوپر ہے. یہ آج کا ہمارا پیغام ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے فارغ کیجیے. امت کا درد اپنے دل میں رکھیے، اور اس درد کو لے کر ایک جگہ جائیے، ہر ایک بندے سے بات کیجیے، اللہ کے دین کے نظام کو پھیلانے کی بات کیجیے. اللہ کے دین کے نظام کو اسٹڈی کریں، قرآن کو اسٹڈی کریں، اللہ کے نبی کی سیرہ کو اسٹڈی کریں. اور ہر بندے کو لیڈرشپ ایکوائر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب ہر بندے کو لیڈر بننا ہے، اب ہر بندے کو رہنما بننا ہے، ہر بندے کو امت کو لیڈ کرنا ہے.
ہم سب کو امت کے لیڈر بننا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نیک مقاصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے اور اپنے دین کے راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔